جناب چیئرمین، آج ہمیں بہت تاریخی آج کل مقابلہ دیکھنے میں آ رہا ہے، اور یہ کوئی عام کرکٹ میچ نہیں ہے یا ہاکی کا فائنل نہیں. یہ پاکستان کی دو اتحادی جماعتیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے درمیان مقابلہ ہے. اور مقابلہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. مقابلہ اس کا ہے کہ کس نے سیلاب میں زیادہ خدمت کی. پیپلز پارٹی والے بلند نعرہ بلند کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے ساری تیاریاں کیں اور ہم بالکل تیار تھے اور ہم نے سندھ کو ڈوبنے سے روکا. جی ہاں، وہ ہیں نہیں، سب بیٹھے ہوئے چلے گئے، لیکن سن رہے ہوں گے. فار دا ریکارڈ، بالکل تیاریاں کیں اور شاید ڈوبنے سے روکا، لیکن صرف کتابوں میں، حقیقت میں نہیں. پی ایم ایل این بڑے جوش و خروش سے کہتی ہے کہ جی ہم بھی تیار تھے، ہم نے سڑکیں بنائیں، ہم نے ٹرکوں کے ذریعے اور کشتیوں کے ذریعے امداد دی. بالکل دی ہوگی، لیکن یہ عجیب و غریب امداد ہے. عجیب و غریب امداد اس لیے ہے کیونکہ وہ سیلاب زدگان تک تو پہنچی نہیں، شاید ان کی اپنی جیبوں تک پہنچی ہو. جناب، یہ کوئی عام مقابلہ نہیں ہے. جو میں سن رہا ہوں پچھلے دن سے اور داد بھی دیکھا، اس میں سکورنگ، جناب چیئرمین آپ کو پتہ ہے کیا ہو رہی ہے؟ سکورنگ یہ نہیں ہو رہی کہ کتنے گھر بنائے گئے. سکورنگ یہ ہو رہی ہے کہ کس نے زیادہ پریس کانفرنسز کی. یہ عجیب و غریب مقابلہ ہے. اس میں نمبرز آپ کو اس لیے نہیں ملتے کہ آپ نے کتنی امداد پہنچائی. نمبر آپ کو یہ ملتے ہیں کہ ٹرک پہ ساتھ کھڑے ہو کے یا کشتی میں بیٹھ کے کتنی تصویریں کس نے کھنچوائیں. یہ ہے مقابلہ. اور یہ مقابلے میں دونوں پارٹیاں جھگڑ رہی ہیں کہ سیلاب زدگان کے ساتھ کس کو زیادہ محبت ہے. لیکن اصل میں اگر وہ پروٹوکول چھوڑیں اور حقیقت دیکھیں تو سیلاب زدہ جو لوگ ہیں وہ کئی دنوں تک اپنے چھتوں پر خالی ہاتھ ہلاتے رہے. وہ خالی ہاتھ ہلاتے رہے اور منتظر تھے کہ ہمیں کوئی امداد ملے. وہ منتظر تھے جناب چیئرمین کہ ہمارے ساتھ کوئی ہمدردی کرے. وہ منتظر تھے انصاف کے. پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز، یہ دو ایسی جماعتیں ہیں جنہوں نے پاکستان میں سب سے زیادہ حکومت کی، اور اس کے باوجود سیلاب کی تباہی سے بچانے کے لیے پاکستان کو ناکام رہے. تو قوم تو یہ سوچ رہی تھی کہ شاید شرمندہ ہوں اپنی ناکامی سے، لیکن یہ تو بالکل اس طرح ہے کہ ڈٹائی کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں کہ قوم کو کس نے کم دھوکہ دیا. قوم کو کس نے کم دھوکہ دیا. یہ بالکل ایسے ہی ہے چیئرمین صاحب، جس طرح لاء منسٹر صاحب جا رہے ہیں. نہیں، بالکل نہیں جا رہا سر میں. یہ بالکل اس طرح ہے جس طرح آپ دو لوگ آگ لگا رہے ہوں اور ایک دوسرے سے جھگڑا کر رہے ہوں کہ کس نے کم تیل چھڑکا ہے اس آگ پہ. قوم، ان کو میں بتانا چاہتا ہوں، سن رہے ہوں گے، قوم تڑپ رہی ہے سر. قوم تکلیف میں تڑپ رہی ہے. بچے جو ہیں آج بھی کھلے آسمان کے نیچے بھوکے سو رہے ہیں. لیکن دونوں جو لوگ ہیں، دونوں جو پارٹیز ہیں، وہ کہتی ہیں ہمیں ٹرافی دو. تو چلیں، آپ کو مبارک ہو. میں آپ کو 4 ٹرافیز، ایک نہیں 4 ٹرافیز دیتا ہوں پی ٹی آئی کی طرف سے. پہلی ٹرافی جو آپ کو میں دیتا ہوں وہ ہے بے حسی کی، مبارک ہو. دوسری ٹرافی جو میں ان کو دیتا ہوں جھوٹ کی، مبارک ہو. تیسری جو میں ان کو ٹرافی دیتا ہوں نااہلی کی، وہ بھی ان کو مبارک ہو.
اور چوتھی ٹرافی جو ان کو میں دیتا ہوں وہ ہے لالچ کی. یہ 4 ٹرافیز پی ٹی آئی کی طرف سے ہماری 2 بڑی اتحادی جماعتوں کو مبارک ہو. اب میں آپ کو جناب اصل حالات بتاتا ہوں کہ اصل حالات کیا ہیں, حقیقت کیا ہے. اگر آپ پروٹوکول کے بغیر جائیں گے تو شاید آپ کو یہ حقیقت اور حالات نظر آ جائیں. آج حقیقت یہ ہے جناب چیئرمین کے سیلاب میں ہزاروں بستیاں اجاڑ ہیں, لاکھوں کھیت, لاکھوں ایکڑز کھیت کے تباہ ہو چکے ہیں, گاؤں کے گاؤں زیر آب ہیں. صرف پنجاب میں 4700 گاؤں ہیں جو کہ ابھی بھی زیر آب ہیں. کسان نے جو گندم بچائی تھی وہ بہہ کے چلے گئی, انہیں جو بیج اپنے رکھے ہوئے تھے وہ ضائع ہو گئے. جناب ان کے جو جانور تھے, جو مویشی تھے, ہزاروں کی تعداد سے مر گئے اور ان کے لیے اب فوڈر جو ہے وہ بھی ان کے پاس موجود نہیں ہے. ہر کسان اس وقت قرضوں کا مقروض ہے, خاندان کے خاندان بھوکے ہیں, ان کو مستقبل کا پتہ نہیں, ان کو کوئی علم نہیں کہ کیا ہونا ہے. حکومت کیا کر رہی ہے؟ لڑائی جھگڑا اپنی ہی پارٹیز کے ساتھ. لوگ جو ہیں وہ بے یقینی کا شکار ہیں, اور جو ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے جو میں نے پرسوں ہی پڑھی اس میں لکھا ہے کہ پاکستان از فیسنگ فوڈ سکیرسٹی, اور جو ہماری عورتیں ہیں they are going to bear the brunt of that food security. کچھ تھوڑے سے فگرز دیتا ہوں میں ان کو. 1,80,00,000 لوگ اس وقت بری طرح متاثر ہیں. جناب چیئرمین اگر آپ اس پہ تھوڑا سا غور کریں, 1,80,00,000 لوگ اس وقت بری طرح متاثر ہیں. 22,000 اسکوائر کلومیٹر کی زرعی زمین, 22,000 اسکوائر میٹر کی زرعی زمین زیر آب آ گئی ہے. اور یہ 22,000 کا مطلب ہے جتنی کے پی کے کا پروونس ہے. صرف آپ کو اندازہ ہو کہ کیا تباہی پھر رہی ہے, اور یہ کھیل رہے ہیں. جناب 60% جو ہے چاول کی فصل, 35% کپاس کی فصل اور 30% گنے کی فصل تباہ ہو چکی ہے. گندم کی کمی بڑھ کر 50 سے 60 ملین ٹنز ہو چکی ہوئی ہے جناب. اس کی وجہ سے برآمدات جو ہیں آپ کو $3 بلین کی برآمدات کرنی پڑیں گی. فوڈ انفلیشن جس کو خوراک کی مہنگائی کہتے ہیں 40 to 70% بڑھ گئی ہے, 40 سے 70% بڑھ گئی ہے. آٹے کی قیمت 3 گنا ہو چکی ہے. ہمارا جو زرعی شعبہ ہے ہم سب کو پتہ ہے سر, وہ کل ملکی معیشت کا 34% ہے, اور 40% جو ہے افرادی قوت زراعت کے شعبے سے وابستہ ہے. تو آپ میگنیٹیوڈ دیکھیں, امپیکٹ دیکھیں اس سیلاب کا کتنا بڑا ہوا ہے. اور یہاں کیا ہے, واک آؤٹ کر رہے ہیں, ناراض ہو گئے ایک دوسرے سے. قوم کا فکر ہے ان کو, قوم کا درد ہے ان کو سر. افسوس افسوس. سر کم پیداوار کا مطلب کیا ہے؟ کم پیداوار جب ہوتی ہے تو اس کا ایک ڈائریکٹ امپیکٹ جو ہے وہ آپ کی جو درآمدات ہے وہ بڑھتی ہے. پہلے سے کمزور ہے ہمارا بیلنس آف ٹریڈ, ہمارا زر مبادلہ. اس کے بعد اگر آپ کو $3 بلین لانے پڑے تو وہ ڈپلیٹ ہو جائے گا. کپاس کی کمی کا اثر ٹیکسٹائل انڈسٹری پہ بھی ہوگا, اور جتنی الائڈ انڈسٹریز ہیں مثلا ٹریکٹر ہو گیا, مثلا فرٹیلائزر ہو گیا, اس پہ بھی اثر انداز ہوگا. تو اس سے جناب چیئرمین آپ کو ایک تصویر, چھوٹی سی مختصر سی تصویر سمجھ میں آتی ہے کہ پاکستان کتنی تباہی کا شکار ہے اس وقت. لیکن حکومت کا رد عمل کیا ہے, اور ان کی اتحادی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کا رد عمل کیا ہے؟ صرف دکھاوے.
صرف دکھاوے. متاثرین تک نہ تو ریلیف مل رہا ہے نہ ہی ان تک امداد پہنچ رہی ہے. جتنی امداد ہے بدقسمتی سے کرپشن کی نظر ہے. میرے پاس اسٹیٹسٹکس پڑے ہیں, یہ اتنی موٹی فائل ہے جس میں نظر آ رہا ہے کہ امداد میں کیا کیا کرپشن ہو رہی ہے. یہاں تک کہ کشتی چلانے والے بھی 2-2 لاکھ روپیہ مانگ رہے ہیں کہ ہمیں یہاں سے وہاں پہنچایا جائے. اور حکومت اور ان کی اتحادی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز آپس میں کھیل رہے ہیں ابھی تک. جناب, کہا جاتا ہے کہ سیلاب قدرتی ہے. بالکل درست ہے. جواب یہ آتا ہے کہ جناب ہمارا تو قصور نہیں, سیلاب آ گیا, ہم کیا کریں. جناب درست ہے, سیلاب قدرتی ہے, لیکن تباہی اور جس طرح کی تباہی ہوئی اس کی ذمہ دار یہ حکومت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی اتحادی جماعت. میرے سے پوچھا جاتا ہے کہ جناب کیا کیا ہم نے ایسی جو تباہی پھیل گئی, ہماری کیا غلطی ہے. میں آپ کو 4 مثالیں دیتا ہوں کہ کیا کیا غلطیاں کی. بہت ساری ہیں لیکن آپ کو 4 مثالیں دیتا ہوں. جناب پاسکو ختم کر دیا گیا. پرائیویٹ ممبر وہ بھی ہے. سر نہیں, آج ہم 3 دن کا انتظار کر رہے ہیں, ذرا ان کو سننے دیں, ان کو حقیقت دیکھنے دیں. اس کے بعد ارباب صاحب ہے, کامران صاحب, آپ بھی ہوں گے, بالکل بیٹھے رہے ابھی آپ. جی سارے آج بولنے دیں سر. اطمینان اللہ صاحب ہے, منسٹر ہے, سارے بولنا چاہیں گے. آپ ذرا پلیز. پاسکو ختم کر دیا گیا سر, پاسکو ختم کر دیا گیا. کھاکھڑ صاحب اس کی وجہ کیا تھی, اس کی وجہ سے کیا ہوا, اس کی وجہ سے سیلابی موسم شروع ہونے سے پہلے ہی آپ کی گندم کے جو ذخیرے تھے سر 0 ہو گئے. آپ کی یوٹیلیٹی سٹورز بند کر دیے گئے. 3 کروڑ عوام جو تھی جو کہ سبسیڈائز فوڈ پروڈکٹس لیتی تھی وہ محروم ہو گئی اس سے. پی ڈی ایم اے کو فنڈز نہیں دیے گئے. اس لیے میں نے کوشچن آنسر میں پوچھے, فگرز میرے سامنے آ گئے. پی ڈی ایم اے کو فنڈز نہیں ملے, اس کی وجہ سے مشقیں نہیں ہوئی سر, سٹاک پائلز نہ تھے اور نہ ہی بر وقت رد عمل. آپ نے سنا ہوگا سینڈاس فریم ورک ہے, اس کی جو 4 جو اہم ترین اس کے جو نکات تھے جلدی ختم کرنا ہے اس میں سب ناکام ہو گئے. بزنس کے حوالے سے اور ایشوز. آئی ہوپ یہ آپ کو برا نہیں لگا, ان کو لگ رہا ہوگا. نہیں مجھے بالکل, میں تو پارلیمانی لیڈر ہے. سر ایسی چیز ہے, فلڈ ایسی چیز ہے جو ایک نیشنل ایشو ہے. اور لوگوں کو ٹائم مل جائے گا. بالکل ملے گا سر. آپ جہاں میں مختصر کرو گے تو ٹائم ملے گا. جہاں میں ارریلیونٹ ہو جاؤں آپ بالکل مجھے روک دیجیے گا. سیف اللہ بڑو صاحب جو ہے آپ کو اس کے غصے اور عذاب پاکستان کو پتہ ہے نا. ابڑو صاحب فکر نہ کریں, میں بھی بولتا رہوں گا, ڈونٹ وری, دیٹس اوکے. ہاں, پاکستان کی 4 جو ترجیحات تھیں سر, کیا ترجیحات تھیں یہ سمٹا کی؟ نمبر 1 گورننس, نمبر 2 خطرے کی نشاندہی, نمبر 3 ریزیلینس انویسٹمنٹ اور نمبر 4 تیاری. اس 4 کنڈیشنز پہ ناکام رہی سر. اب آپ پوچھتے ہیں, ہم سے پوچھتے ہیں کہ جناب پی ٹی آئی ہوتی تو کیا کرتی. پی ٹی آئی ہوتی تو کیا کرتی, میں آپ کو بتاتا ہوں. ہم ہوتے تو ہم 3 ڈفرنٹ سٹیجز پہ مختلف کام کرتے. سب سے پہلے سر فوری اقدامات ہم کیا کرتے, ہم سجیشن دیتے ہیں آپ کو, آپ نااہل ہیں, آپ کو ٹرافیز 4 دے دی ہیں, 4 ٹرافیز دے دی ہیں آپ کو. آپ کی جھوٹ کی ٹرافی بھی آ گئی ہے. آج آپ کو میں بتاتا ہوں کہ پی ٹی آئی کیا کرتی. آپ کو پی ٹی آئی کیا کرتی, پی ٹی آئی آپ کو کیا کرتی, فوری اقدامات کیا کرتی سر. 8 فوری اقدامات کرتے ہم, 8 فوری اقدامات ہم کرتے. نمبر 1 ہم اناج کے
अली जफर साहब, सर हम चुप करके सुनते हैं सर, हम भी सुनते हैं। आज सुने तनकीद हो रही है ना आज हमें सर 8 आप सैलाब के आप ये सवाल इस वक्त डिस्कशन फ्लड की हो रही है सर। सैलाब के सर ये चुप रहा है, मेरी स्पीच आज चुप रही है सब। एक मिनट जी। सैलाब के हवाले से हमारे पास जो ऑर्डर नंबर 39 है और उस पे जो है उसी पे बात कर रहा हूं, बात करेंगे। क्या इक़दाम होने चाहिए सर? हमारी डिमांड्स क्या हैं? जी, हमारी डिमांड्स क्या हैं? जी, हमारी 8 इमीडिएट डिमांड्स हैं, यानी फौरी इक़दाम करें। नंबर 1, अनाज के दफातर जो हैं, ज़खायर जो हैं, वो फौरन दोबारा कायम किए जाएं, पहली डिमांड। दूसरी डिमांड, बीज और खाद में सब्सिडी दी जाए फौरन। तीसरी डिमांड, आबियाना और ज़री टैक्स को फिलहाल के लिए मुअत्तल कर दिया जाए। नंबर 4, BISP की रकूम जो है उसमें तौसी की जाए। नंबर 5, बंदों की फौरन मुरम्मत की जाए। नंबर 6, साफ पानी बंद जो है उनकी साफ पानी अपनी भी मुरम्मत करें। साफ पानी पहुंचाएं लोगों तक, क्योंकि डिजीज फैल रही है, डायरिया फैल रहा है, मलेरिया फैल रहा है, डेंगू है। जी शुक्रिया जी। साफ पानी नहीं सर, अभी शुक्रिया नहीं जी, शुक्रिया जी। मोबाइल क्लिनिक्स अभी आप सर मेरी ये तजवीज दे रहा हूं सर मैं। बस हो गया ना, अभी नहीं, अभी तो जी, सर जी। अभी शॉर्ट टर्म है। मैंने आपके पास सिर्फ जो है 24 सेकंड है जी, मेरे पास 5 मिनट दे दें सर, 5 मिनट दे दें। जी बात कर 5 मिनट दे दें सर। सर मोबाइल क्लिनिक्स, आप सब मोबाइल क्लिनिक्स का बंदोबस्त करें, का मौका मिलना चाहिए। मोबाइल क्लिनिक्स का बंदोबस्त करें। और आपकी तरफ से ऑर्डर नंबर 39 है, फिर उस पे आपने जुमेरात को बात नहीं करी। मेरी 5 सजेशन है सर, आपने इनको भी नहीं बोलने देना। फिर 5 सजेशन हैं दरमियानी मुद्दत की। नंबर 1, एक नेशनल ग्रेन रिजर्व कायम किया जाए। ये सजेशंस आप सुनिए, इस पे गौर करिए, ये बड़ी शुक्रिया अली जफर साहब। ये हवाई बात नहीं कर रहा मैं। नंबर 2 जी अली जफर साहब, नंबर 2 बड़ी मेहरबानी जी। ज़री कर्जे जो है सर उसकी फराहमी में तेजी लाई जाए। जी। नंबर 3, हो गया, नहरी निजाम को जदीद बनाया जाए। अभी मैं नंबर 4 जी, कोल्ड चेन्स एंड स्टोरेज के मंसूबों को हो गया ना, फरोग दिया जाए। अभी नंबर 5 जी शुक्रिया जी, RID साहब शुक्रिया की फंडिंग बढ़ाई जाए। अभी मैं छुट्टी की दरख्वास्तें लेता हूँ। आप जो है छुट्टी के दरख्वास्त में है हमारे पास। शुक्रिया जी अली जफर साहब, शुक्रिया जी।